الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، باتیں ہو رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبہ اور گھر کی خواتین. در حقیقت ہر عورت اور ہر خاتون وہ معذب ہے، وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے دین پر چلے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرا دیا گیا کہ اس عمل کا آغاز اور اس پر ثابت قدمی کا آغاز آپ کے اپنے گھر سے ہی ہونا چاہیے. تو فرمایا چند باتیں پچھلی آیتوں میں آ گئیں، اور یہ بات کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور امہات المؤمنین سے، اور تم میں سے جو آدمی فرمانبر ہو اللہ اور اس کے رسول کے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل انجام دیتی رہے اور نیک عمل کی عادی بن جاتی رہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. ادھر آ گیا تھا نا کہ اس کو ڈبل عذاب دے دیا جائے گا اگر جو تم میں سے اللہ کی کوئی نافرمانی کر لیتی ہو. یضاعف لها العذاب ضعفین. یہاں فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبری اور اطاعت میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں گی، نؤتها اجرها مرتين، ہم ان کو 2 بار اجر دے دیں گے. 2 بار یعنی ڈبل در ڈبل ان کو اجر ملے گا. اور اس کے علاوہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے ایک عزت اور باوقار زندگی اور زندگی کے اسباب و وسائل اور رزق روزی کا انتظام کیا ہے. اور فرمایا یا نساء النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، تم لوگ تو عام خواتین کی طرح نہیں ہو. جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی گھر میں موجود خواتین، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی زوجات محترمات، ان میں سارے ایک شان والی تھی، لیکن ان میں پھر آپ کی شان الگ. آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی ہیں. لستن کاحد من النساء، تم لوگ اور خواتین کی طرح نہیں ہو. تو پھر تمہیں اپنے کردار کا خیال رکھنا چاہیے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتم، جبکہ تم لوگ تقوی کا شیوہ اختیار کرو گی تو تمہاری جو عہدہ اور ذمہ داری ہے اس کے مطابق پھر تمہاری شان اور بڑھ جائے گی. فلا تخضعن بالقول، اور جو لوگ آتے جاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی ضروریات کے متعلق، ان کے ساتھ بات چیت کی دورانیے میں اپنے لب و لہجے کو اتنے نیچے اور اتنے یعنی پرکشش نہ بنا دو کہ جس سے کسی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے نفاق اور شرک اور کفر کا، تو اس کے دل میں کوئی بدنیتی اور بددیانتی پیدا نہ. تو ٹھیک ٹھاک قسم کی باتیں کر لیا کرو، لیکن اسی طرح کوئی انداز نہ اپناؤ کسی سے بات کرتے وقت اگر ضرورت پڑی کہ بس آپ ان سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں
یا اس آدمی کو آپ کے اندر کوئی دلچسپی پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ تو تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہیں اپنی حیثیت اور مقام کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پیغمبر کے گھر میں رہنے والیاں ہوں، پیغمبر کے گھر کی تقدس اور اس کی عظمت و احترام تو فرشتے اور دیگر مخلوقات کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کو اس میں زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، جو ہماری مائیں ہیں، جن کو امہات المؤمنین یقین اور سمجھا جاتا ہے، تو ان سے کہہ کر ان کے دینی اولاد کے لیے یہ پیغام ہے، امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اے امت محمد کہ بیٹے اور بیٹیوں ذرا خیال رکھ کے چلنا، کیونکہ زندگی ایک مقصد رکھتا ہے، منزل آخرت اور اللہ کی رضا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد